बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। प्रोग्राम जुर्म के पीछे के साथ मैं हूं आपका मेज़बान सैयद शाहिद बुखारी। यहाँ पे फाटक होना चाहिए, यहाँ को बंदा इस तरह पॉइंट होना चाहिए जहाँ से रेल आती है, कम से कम इतना हिफाजती इस तरह का कुछ होना चाहिए कि जो बंदे आ रहे हैं कम से कम उनके तहफ़्फ़ुज़ का ख्याल करना चाहिए। अब क्या है कि लोग गुजर रहे हैं और यहाँ के जो मकामी हैं लोग वो बता रहे हैं कि यहाँ पे आए दिन हादसात जो है ना रोमा होते रहते हैं। किस वजह से? ट्रेन जो है इसकी लाइन जो है ये साथ ही सब्ज मंडी है और ये गंदगी के ढेर जहाँ पे ये भी आप देख रहे हैं। अब देखिए सब्ज मंडी है, सब्ज मंडी के साथ ट्रेन, इसका इंतजामिया का आप कारनामा देख लें। मुझे जो लग रहा है हमारी जुर्म के पीछे टीम ने जो चीज़ ऑब्जर्व की है कि यहाँ पे भी अवामी नुमाइंदे और उसके बाद इंतजामिया फाल नहीं है। बाकी आपको अंदर के मनाजर में दिखाता हूँ कि अंदर देखें क्या क्या हो रहा है। आइए पहले हम मार्केट कमेटी जो प्राइस कंट्रोल कमेटी है उनके वो बैठे हैं, उनका मौक़िफ़ लेते हैं कि आपने क्या किया है। जब से यह देखना आपको एक इतना अच्छा डिसीजन मिला हुआ है, एक ओहदा मिला हुआ है, आपने उसका इख्तियार जो है वो कहाँ पे अपना जो लोग हैं यहाँ के जो शहरी हैं जो मकीन हैं उनको क्या बेनिफिट मिला है, क्या फ़ायदा मिला है। तो आइए चलते हैं उनके पास। नाज़रीन, मैं इस वक्त मौजूद हूँ डिस्ट्रिक्ट जेलम की सब्ज़ मंडी में जो एडमिनिस्ट्रेटर हैं यहाँ के, उनके पास। उनसे मौक़िफ़ लेते हैं कि जब से उन्होंने यहाँ पे चार्ज संभाला है उनके आने से यहाँ पे जो शहरी हैं जो यहाँ पे अहले इलाका है उनको क्या रिलीफ मिला है। बाकी यहाँ पे जो गंदगी के ढेर है उसका क्या प्रॉब्लम है, उसके कोई खातिर खा कोई उसका बेनिफिट मिल रहा है लोगों को जो यहाँ पे जगह जगह गंदगी का ढेर है। अस्सलाम वालेकुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप तशरीफ लाए और जो मसाइल हैं यहाँ के और यहाँ की डेवलपमेंट जो हो सकी है उस बारे में आपने पूछा। बड़ी अच्छी बात है कि इन मसाइल को उजागर करना और इनका हल निकालना ये मीडिया की भी जिम्मेदारी है और हमारी भी जिम्मेदारी है। उसमें मैं गुजारिश ये करता चलूँ कि आपने सबसे पहले तो एक ये पूछा है कि आपने अभी तक क्या किया है। मैं आपको थोड़ी सी वजाहत करता चलूँ कि जेलम चूंकि एक ज़रिए इलाका नहीं है, ना यहाँ इंडस्ट्री है, यहाँ आप जानते ही हैं कि इतनी ज्यादा प्रोडक्शन किसी चीज की भी नहीं। तमाम ज्यादा मोस्टली 90% जो सब्जियां और फ्रूट है ये बाहर से ही आता है। हम कोशिश ये करते हैं कि जेलों में अवाम को सस्ते दामों चीजें मुहैया करने के लिए सुबह हमारे ऑक्शन के वक्त हमारे 3-4 बंदे वहाँ खड़े होते हैं, वो नोट करते हैं ऑक्शन। और कभी रमजान में डीसी साहब और वैसे भी इंतजामिया का भी एक आदमी वहाँ मौजूद होता है। तो वहाँ हम कोशिश ये करते हैं कि वहाँ को ज्यादा से ज्यादा रिलीफ देने के लिए कम से कम रेट दिए जाएं, जिसका कि हमारे साथ अक्सर व्यापारी हज़रात जो वो नाराज होते हैं कि आप कम रेट देते हैं। लेकिन हम कोशिश करते हैं कि बाकी हमारे जो नेबर के डिस्ट्रिक्ट्स हैं, गुजरात हो गया, पिंडी हो गया, लेकिन हम उनके भी रेट ले लेते हैं, उनको कंपेयर करते हैं और उम्मीद करते हैं कि जेल में वहाँ से कम रेट हम देते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह आज तक कोई जेलों में ऐसी शिकायत नहीं है कि जेल में महंगाई ज्यादा है। बाकी सब के साथ ही हैं जो अगर एक ऐसी लहर आजकल महंगाई की आई है, लेकिन मैं इतना यकीन से कहता हूँ कि हमारा अमला पूरी तनदेही से अपने फराइज अंजाम देता है और यहाँ रेट्स में इंशाल्लाह कोशिश करते हैं कि वो कम से कम। यहाँ पे आपको कितना अर्सा हो गया अपॉइंट हुए? जी, मुझे मेरा दूसरा टेन्योर है इसमें अपना एज ए मार्केट कमेटी चेयरमैन। पहले मैं एडमिनिस्ट्रेटर था, उसके बाद चेयरमैन मार्केट कमेटी। मेरा दूसरा टेन्योर है, जो 3 साल का एक टेन्योर होता है, मेरा दूसरा टेन्योर है। और एक सवाल आपने किया था और गंदगी के हवाले से, उसमें मैं आपसे बहुत ज्यादा हम इस बात पे कोशिश करते हैं कि ज्यादा से ज्यादा सफाई यहाँ की रखी जाए, लेकिन उसमें हमारे साथ इंतजामिया कोई तामन नहीं करती। ये मेन जो इसमें ज्यादा जरूरत है वो बल्दिया जेलों की है कि मंडी के अंदर की सफाई का वो हमारी जिम्मेदारी है। हमने वहाँ स्वीपर रखे हैं, जेलों में भी, दीना में भी, सवावा में भी, हर जगह हमने स्वीपर रखे हैं और हमारे डेली की बेसिस पे वो सफाई करते हैं। लेकिन जो गंद बाहर पड़ा हुआ है, जो बल्दिया ने ठाना है, जो म्यूनिसिपल कमेटी ने ठाना है, उनसे मेरी कल भी चेयरमैन से बात हुई है, उससे पहले भी बात होती रहती है। उसमें हम कोशिश कर रहे हैं कि जल्दी उनके साथ मिल के, बल्कि हमने उनको कहा कि हम आपके साथ मिल के, हमको तामन करके व्यापारी जो आड़ती हज़रात हैं उनसे मिल के हम कोशिश कर रहे हैं कि जल्दी से जल्दी ये गंद साफ कराया। नाज़रीन, मैं आपने बाहर के मनाजर भी देखे हैं
جو جا بجا گندگی کے ڈھیر پڑے ہوئے تھے اس میں ایڈمنسٹریٹو افسر نے کہہ دیا ہے کہ وہ چیئرمین صاحب جو ہیں ان کی ذمہ داری ہے. ان سے بھی پوچھیں گے کہ کیا وہ ان کی ذمہ داری ہے یا ہو سکتا ہے وہ کہیں جی پنجاب حکومت کی ذمہ داری ہے, لیکن ان سے ان کا بھی موقف لیں گے کہ کہاں پہ یہ پرابلم آ رہی ہے. آپ کو پہلے جو مناظر دکھائے ہیں وہ جو اسٹال لگا ہوا تھا ہڈیوں کا, انہوں نے کہا جی انتظامیہ سے بھی جا کے ان کا موقف لیتے ہیں. باقی ان سے مل کے بڑی خوشی ہوئی ہے. باقی ماشاءاللہ وہ پتہ چل رہا ہے ان کے آفس کے اچھی مینجمنٹ ہے, مطلب آفس میں اچھی خاصی صفائی ہے, باہر ہو نہیں یا نہ ہو لیکن آفس میں وہ چیز انہوں نے اسٹیبل کی ہوئی ہے. تو مزید انتظامیہ جو ان کے ہیں چیئرمین صاحب ہیں ان سے کوشش کرتے ہیں ملنے کی, یا اے سی صاحب ڈی سی جو بھی اویلیبل ہو ان سے بھی موقف لیں گے کہ کہاں پہ پرابلم آ رہی ہے, شہریوں کو کیا ریلیف مل رہا ہے. تو آئیے چلتے ہیں. اچھا ناظرین, یہاں پہ نا جو ہے ایک یہاں پہ انہوں نے اسٹال لگایا ہوا ہے, یہاں پہ جو مقامی ہیں مطلب انہوں نے اپنا جو سیل کرتے ہیں آلو پیاز وغیرہ باقی سارا, وہ بھی اپنا کوئی موقف دینا چاہتے ہیں. جس طرح شیخ صاحب نے کہا ہے کہ سب کچھ اچھا ہے, ہم نے بالکل چیک اینڈ بیلنس رکھا ہوا ہے سارا کچھ. ابھی ان کی زبانی سنتے ہیں کہ کتنا چیک اینڈ بیلنس ہے. السلام علیکم. السلام علیکم جی, ملک دراور سبزی منڈی سے بات کر رہا ہوں. آج کی یہ فریش نیوز ہے. ہمارے پاس 2 ٹائپ کے آلو ہیں نئے آلو میں. اس میں جو ہے ایک آتا ہے پکے چھلکے میں, ایک آتا ہے کچے چھلکے میں. جو فریش میں آتا ہے اس کا ریٹ زیادہ ہے. ابھی انہوں نے مارکیٹ میں ریٹ لانچ نہیں کی ہے, انہوں نے لسٹ پہ ریٹ نہیں چڑھایا. جو پرانا آلو ہے نئے میں آتا ہے لیکن اس کی جلد جو ہوتی ہے سخت ہوتی ہے. انہوں نے جو ہمیں دیا ہے ریٹ وہ دیا ہے جو سخت جلد والا ہے وہ ہوتا ہے کم ریٹ پہ. جو نیا آلو ہے اس کا ریٹ ہوتا ہے زیادہ. اب انہوں نے نہ وہ لسٹ پہ نام ان کا ریٹ دیا ہے اور نہ ہی نیم لکھا ہے اس کا, نہ ہی کوئی ڈیٹیل دی ہے. ابھی وہ آئے ہیں اپنا تحصیلدار آفس سے, وہ لے گئے ہیں. انہوں نے کہا جی 5000 کا جرمانہ ہے. میں نے ان کو کہا کہ یہ ایسے نہیں ہے, یہ آلو ڈفرینس ہے, اس میں فرق ہے. بات سننے کو تیار نہیں. کون ہے ہم, کون ہے, مطلب ایک عوام ہے, ہماری آواز اٹھنی چاہیے. ہم بول رہے ہیں کوئی بات تو سنو یار, کیا ہے وجہ کیا ہے. میری بات نہیں سن رہے, اگر میری بات میں جان نہیں ہے تو آپ مجھے فون ماریں, پتہ کریں کیا وجہ کیا ہے کہ اس میں واقعی ڈفرینس ہے یا نہیں ہے. اچھا, لسٹ کس ٹائم تک آپ کو دے دیتے ہیں جب اپ ڈیٹ ہو جاتی ہے؟ لسٹ آپ کو دیتے ہیں, آویزہ کر دیتے ہیں 8 بجے تک مل جاتی ہے. یہ کیوں نہیں لسٹ آپ کو دی؟ لسٹ پہ انہوں نے نام نہیں چڑھایا اس ریٹ کا, اس آلو کا ریٹ نہیں دیا. ابھی انہوں نے 5000 جرمانہ کر دیا. ان کو پوچھا کرتا ہے یہ وہی ہے. وہ اس لیے کیا ہے کہ آپ کا جو ریٹ انہوں نے پہلے دیا ہے کہ آپ اسی ریٹ میں سیل کریں. نہیں, انہوں نے جو آلو دیا نا, اس پہ جو ریٹ دیا ہوا نا, جو اس پہ دیا ہوا ہے آلو نیا ہے لیکن وہ کم ریٹ پہ. مطلب ریٹ یہ ہوا ہے اس طرح ہے کہ آپ کا جو آلو ہے یہ ڈفرینس ہے, مطلب دوسروں میں وہ چینجنگ ہے. ٹھیک ہے, آپ کہہ رہے ہیں کہ اس میں ریٹ میں تھوڑا سا آپ ہونا چاہیے, ہماری پرچیز اتنے میں نہیں ہے. لیکن انہوں نے کیا کیا ہے کہ وہی جو پرانا آپ کا ریٹ چل رہا ہے انہوں نے کہا جی اس ریٹ میں سیل کریں. وہی ایسے ہی انہوں نے کیا, انہوں نے ریٹ وہی دیا جو مطلب سیم ہے جو پرانا ہے, پرانے اولڈ ریٹ پہ. اس آلو کا ریٹ زیادہ ہونا چاہیے. 5000 اتنا جرمانہ کیا افورڈ کر سکتے ہیں آپ؟ نہیں, افورڈیبل کہاں کر سکتے ہیں, یہاں پہ کتنا ہم کما لیں. آپ کے سامنے بیٹھے ہیں سب. ابھی یہ شیخ صاحب آپ کی نہیں ہیلپ کریں گے؟ ہیلپ شیخ صاحب یہ ہے جی پرچی 5000 نہ. شیخ صاحب کو کال کیا باقاعدہ, ان کو بتایا گیا تو یہ کہتے ہیں ہماری بات کروا دیں. تحصیل کہتا ہے میں نے بات نہیں کرنی. اب یہاں پہ آ کے پوچھا کہتا ہے ہم کیا کریں. کمیٹی کو دے رہے ہیں, ایڈمنسٹریشن کمیٹی کو دے رہے ہیں, کتنے تک کرایہ دے رہے ہیں 18,000 18,000 پر منتھ. اس میں آپ کو کیا بینیفٹ دے رہے ہیں, کیا سہولت ہے؟ کچھ نہیں. اچھا ناظرین, یہ آپ نے ایک چیز نوٹ کی ہے کہ شہری تو پس ہی رہے ہیں. جو یہاں پہ جو دکاندار ہیں ان کی حالت زار بھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ انتظامیہ کی کیسی بدماشی ہے کہ اگر یہ کوشش کرتے ہیں کہ ایک اچھی چیز جو شہری ہیں جو خریدنے آتے ہیں خریدار, ان کو اچھی چیز پرووائڈ کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں جی نہیں, جو ہم نے آپ کو ریٹ پہلے دیا ہے اس ریٹ پہ ہی آپ سیل کریں. اگر آپ ریٹ اپ کریں گے تو کیا کہتے ہیں جی 5000 فائن کر کے چلے گئے ہیں. ابھی مزید ان سے موقف لیتے ہیں, اس حساب کے بھی چلتے ہیں, انتظامیہ سے موقف لیتے ہیں کہ آخر یہ کیا وجہ ہے کہ آپ خریدار ہو گئے, دکاندار ہو گئے, ان کے ساتھ ایسا کیوں سلوک کر رہے ہیں؟ اس میں یہ صبح آتے ہیں, وزٹ کرتے ہیں, چیزیں دیکھتے ہیں, جب نئی چیز آتی ہے کیوں نہیں پوچھتے. ان کا کام ہے, ہمارا کام ہے جا کے بتانا یہ نئی چیز ہے. ان کا کام ہے, ڈیوٹی ہے, صبح آئے آ کے ریٹ لے کے وہاں پہ ریٹ دیں. آفس میں بیٹھ کے ریٹ دے رہے ہیں. صبح منہ نہیں دھویا ہے تو گھر میں بیٹھ کے ریٹ دے دیجیے. جائیں آپ پوری مارکیٹ میں جلد میں جائیں, کسی دکاندار سے پوچھیں ریٹ ٹھیک مل رہا ہے. آپ کو 10% بندے نہیں کہہ سکتے ریٹ ٹھیک مل رہا ہے. اچھا, ٹیکس کی مد میں آپ کتنا ان کو دے رہے ہیں؟ 2 روپے بوری کاسٹ کر رہے ہیں, تقریباً 3 سے 4 ہزار روپے جو ہے یہ مہینے کا مجھ سے لے رہے ہیں. اس کا آپ کو بینیفٹ کیا مل رہا ہے؟ آپ دیکھیں نا, دے رہے ہیں کچھ بھی نہیں ہے, الٹا ہے. اس کی جو ہے نا وہ کیا کہتے ہیں کہ باتیں سننی پڑتی ہیں, آپ یہ نہیں کریں گے ہم وہ کر دیں گے, وہ نہیں کریں گے.
ये कर देंगे। इनका रोज नए से नया वो प्रेशर प्रोटेस्ट नहीं किया आप देखें ना दुकानदार हैं सारे, आप प्रोटेस्ट करें एहतजाज करें। नहीं सुनते हैं, जाते हैं इकट्ठे होकर, वो कहते हैं हम कुछ नहीं कर सकते, पीछे से वजीर काट रहा है, DCO साहब काट रहा है कि इसके ऊपर रेट नहीं देना है, ये नहीं करना है, वो नहीं करता, हम क्या किधर जाएं? नहीं, अगर वक्ती तौर पे आप मार्केट को क्लोज कर देते हैं, एहतजाज करते हैं, तो उससे मतलब उसका फर्क नहीं पड़ेगा। एक दो बार कोशिश की है लेकिन नहीं, कोई सुनवाई नहीं है इधर। वो कहते हैं भाई हम कुछ नहीं कर सकते। अच्छा, मेरे साथ एक और दुकानदार मौजूद हैं, वो भी कोई अपनी रोदात सुनाना चाहते हैं कि जो उनके साथ हुआ है, नाइंसाफी हुई है। पहले जो उन्होंने बताया कि देखें हमने आलू का सिर्फ बताया कि ये आलू अच्छा है, हमें इसका रेट दे दें। उन्होंने कहा जी नहीं, हम रेट भी नहीं देंगे और उल्टा 5000 जो है 5000 फाइन करके चले गए। अब ये भी हमारे साथ एक दुकानदार मौजूद हैं, उनसे पूछते हैं कि अगर ये जो सारा कुछ है या शेख साहब यहाँ पे मौजूद हैं, क्या चेक एंड बैलेंस यहाँ ACS मुतमिन है? अस्सलाम वालेकुम। पहले अपना नाम बताएं। मोहम्मद यासीन। अच्छा, आप ये बताएं कि सब्ज मंडी में आपको रिलीफ क्या मिल रहा है, मसलन सहूलत क्या दे रहे हैं आपको? मुझे कोई सहूलत नहीं है। मुझे कितना टैक्स कितना पे कर रहे हैं यहाँ पे? आप टैक्स जो दे रहे हैं कमेटी को दे रहे हैं, एडमिनिस्ट्रेशन कमेटी को दे रहे हैं, कितना टैक्स दे रहे हैं? किराया दे रहे हैं 18,000 रुपया महीने। 18,000 पर मंथ। उसमें आपको क्या बेनिफिट दे रहे हैं, क्या सहूलत दे रहे कुछ भी नहीं है। हैं? तो उल्टा रोज चोरी भी, यानी कि चौकीदार भी रखा है, उसके बाद भी चोरी भी हो जाती है। अच्छा, ये जो मार्केट वाले हैं कुछ चीजें आपसे कोई फ्री ऑफ कॉस्ट या परचेज करके ले जाते हैं या फ्री ऑफ कॉस्ट लेके जाते हैं? कौन? ये मार्केट वाले हैं, मार्केट कमेटी में बैठे हैं। रेट वो तो रेट के हिसाब से खड़ते हैं ना। हाँ। नहीं, मतलब आते हैं, डेली एक रूटीन बनी होती है ना, जिस तरह पता होता है नहीं। कि यार ये चीज मुझे दे दें या कुछ वो मांग रहे हैं। पता नहीं मांगते, जो चीज खड़ते हैं रेट के मुताबिक। कभी कुछ जुर्माना वगैरह हुआ है आपको? अभी जुर्माना उसके बाद ये लिया हमने 400 रुपए का 5 किलो वजन है सारा। 10 रुपए उसके फालतू नहीं, उन्हें जा खुद ही आया। इसका रेट क्या है? इसका रेट 60 रुपए किलो है। उन्होंने क्या कहा है कि आपने 60 रुपए नहीं सेल कर रहे? 60 रुपए। तो आपने ज्यादा ओवर चार्जेस किए? 10 रुपये। 10 रुपए ओवर चार्जेस की। उसका कितना जुर्माना किया? वो कोई बोलते हैं 5,000 रुपए जुर्माना, पहले 15,000 रुपए बोलते हैं जुर्माना। 5,000 जुर्माना कर दिया। हाँ, अब इसमें आप क्या महसूस किया, गलती आपकी है या वो उनकी गलती है? गलती तो हमारी है, ये नहीं करते, गलती हमारी है। देखो एक चीज अच्छी लेते हैं उसको कितना फर्क पड़ता है। लेकिन जो रेट उन्होंने दिया है वो आप देखें ना, एहतजाज तो कर सकते हैं। 10 रुपए कम, उससे कम में भी दे सकते हैं हम। ठीक है, एक बंदा आता है उसको 50 रुपए दे देते हैं। मतलब आपने 10 रुपए एक्स्ट्रा चार्ज किए हैं तो 5,000 पड़ गए। 5,000 रुपए जुर्माना। नेक्स्ट भी है किस तरह के 5,000 रुपए जुर्माना आपके है, किस तरह 5,000 जुर्माना पड़ जाए या एहतियात करेंगे? एहतियात तो लाजमी करेंगे। एहतियात ये सौदा रोज का रोज होता है। ये एक दिन का तो ये मेरा नहीं ख्याल कि 5,000 का आपका टोटल जो सामान पड़ा है, फ्रूट पड़ा है 5,000 का, कोई किसी 100 का 3 किलो दे देंगे। एक बंदा आ जाता है उसको देते 100 को 2 किलो देते हैं, 1.5 किलो देते हैं। ये फ्रूट है ना। नहीं, तो आपने कहा नहीं कि यार मैं तो सिर्फ 10 रुपए एक्स्ट्रा कर रहा हूँ, मुझे 5,000 रुपए जुर्माना पड़ डाल रहे हैं। बोला उसको खुद आता है रोज। अच्छा, इसमें जो आपके एडमिनिस्ट्रेटर हैं, शेख साहब हैं, उनसे आपने बात की है किस तरह आप कर रहे हैं? देखिए, बदमाशी कर रहे हैं। ये जब हम थोड़ा सा चार्ज करते हैं या अच्छी चीज का कोशिश करते हैं लोगों को मुहैया करने की, तो आप हमें फाइन कर देते हैं। नहीं किया। नहीं किया? नहीं। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मान है। ये जो आदमी आता है ना, ये रिश्वत भी लेता है और कई दफा सौदा भी इसको पैसों के बगैर दे दिया। कौन आदमी है ये जो उसके वो तहसीलदार के साथ होता है? नाम क्या है उसका? नाम मुझे पता नहीं है। आज वो आया है, उसने आकर मेरे से ये लोगों का रेट पूछा है, तो रेट मैंने उसको बताया कि 80 रुपए है, लेकिन उसने कहा कि छांट के दो। हमने उसको 10 रुपए छोड़ दिए हैं। फिर उसकी मिन्नतें की हैं, यार मेहरबानी है। कहता नहीं, मैं कलमा पढ़ के आया हूँ, आज मैंने चलान करना ही करना है। जब हम उसको रिश्वत दे देंगे फिर वो चलान नहीं करेगा। उसने हमारा चलान कर, गरीब आदमी है, इधर 400-500 रुपए दिहाड़ लेते हैं, तो क्या करें, किसको कमा कर दें बच्चे? नहीं, कितना अर्सा हो गया यहाँ पे ये जो आपने स्टॉल लगाया, कितना अर्सा हो गया यहाँ पे? ये 5-6 साल हो गए। 5-6 साल में कितनी बार रिश्वत दी? ये 2-3 दफा इसने लिया है। क्या वजह क्या है, क्यों कलमा पड़ गया है? पहले कलमा नहीं पड़ता? पहले नहीं पड़ता, आज उसने किया ये काम। आज पहले किया, वहाँ पर खड़ा तो मोटरसाइकिल पर आए हैं। तो आपका हक बनता है ना, सारे दुकानदार एहतजाज करेंगे। देखे ना हमारे साथ नाइंसाफी हो रही है, आपका हक नहीं बनता कि आप एहतजाज करें? वो बनता तो सही है, लेकिन कुछ भी नहीं होना, एहतजाज किया कुछ भी नहीं होता। अब देखो सब रो रहे हैं, जिनका चलान हुआ वो कर रहे हैं, जिनका नहीं हुआ वो देख रहे हैं। अच्छा, एडमिनिस्ट्रेटर आप हैं जो शेख साहब हैं, वो तो कह रहे हैं कि जी हमने बड़ा चेक एंड बैलेंस रखा हुआ है, हम तो रेट लिस्ट देते हैं, हम चेक भी करते हैं, रेट में कोई फर्क आए तो फिर हम ये भी करते हैं, वह भी कार्रवाई करते हैं। ये सब जो होता है ये सब मतलब ऐसे ही हैं, बातें हैं। बिल्कुल ऐसे ही ना। किससे नाखुश हैं? इंतजामिया से नाखुश हैं या क्या समझते हैं जो खरीदार होते हैं वो ठीक नहीं है?
جہاں سے ہم مال خریدتے ہیں نا وہ اگر سے ریٹ خود کرتے ہیں کہ دے دیتے ہیں. ایک چیز 80 روپے خریدنا پڑ رہی ہے وہ 60 روپے دیتے ہیں 50 روپے دیتے ہیں. اس میں ہم کیا کریں. پیچھے آپ دکاندار کہہ رہے ہیں کہ جی کوئی تحصیلدار صاحب کے ہیں کوئی کارندے ہیں, جب ہم انہیں رشوت نہیں دیتے تو فائن کر کے جرمانہ کر کے چلے جاتے ہیں. آپ کے ساتھ بھی ایسا ہوا ہے؟ نہیں میرے ساتھ نہیں ہوا. سہولت کیا ہے آپ کو؟ دیکھیں نا یہاں پہ آپ بیٹھے ہیں, سول کچھ بھی نہیں ہے. جب جو انتظار نہیں بیٹھے جناب وہ اپنا کام چلا رہے ہیں. ٹھیک ہے صحیح ہے. جو تحصیلدار صاحب آتے ہیں جناب ہاں جی ریٹ کے چکر ہیں جناب ہم یہ کہتے ہیں ان کو بولتے بھی ہیں ہم 80 روپے خرید گیا ریٹ پہ کیا ہے. میں کہا سر یہ آپ صبح ریٹ چیک کریں. ٹھیک ہے ان کو دیکھیں کیا ریٹ دیتے ہیں وہاں سے لے کے کچھ لے کے دیتے ہیں. ٹھیک ہے آگے ریٹ کچھ آ جاتا ہے. ٹھیک ہے وہ اپنی منمانی کرتے ہیں. ہمارا نیوز کے ریفرنس سے کوئی اعلیٰ حکام کو پیغام دینا چاہیے. اللہ حکام کو پیغام بھی دیتے ہیں آپ کے جو ہے نا اپنے پرندے کے بیٹھے ہیں جو باقی کمیٹی والے ان کو سوچ سکتے کریں. ٹھیک ہے بہت شکریہ. کسی اعلیٰ حکام کے ساتھ خود تو جا نہیں سکتا ہے, لیکن آپ ان کی آواز بن کر ان تک پہنچاتے ہیں. اس میں ماشاء اللہ آپ کا اچھا کردار ہے. اللہ آپ کو اس عمل کو اللہ قبول فرمائے. اچھا ناظرین, جو ایڈمنسٹریٹر ہیں شیخ شکیل احمد صاحب ان کے بھی آپ نا موقف جانا ہے, کیا کہنا چاہ رہے تھے. ابھی مزید جو یہاں کے شہری ہیں یا جو یہاں پہ چیزیں پرچیز کرنے آئے ہیں شاپنگ کرنے آئے ہیں جو پھل فروٹ خریدنے آنے ان کا بھی موقف لیتے ہیں کہ وہ کیا کہتے ہیں. اس پرائس کنٹرول کمیٹی کیا فعال ہے. انتظامیہ کے بارے میں تو انہوں نے کہہ دیا ہے کہ یار ہماری وہ دال نہیں گلتی وہاں پہ, تو آپ اپنے طور پہ کر لیں. ہم نے کوشش کی ہے یہاں پہ جو یہ گندگی کے ڈھیر ہیں اٹھانے کی, لیکن یہ ہماری ذمہ داری نہیں ہے. ہمارا کام ہے صرف یہ جو یہاں پہ وہ جو ہیں سرو کر رہے ہیں جو چیزیں سیل کر رہے ہیں سیل آؤٹ کر رہے ہیں ان کی صرف وہ ہم رہنمائی کر سکتے ہیں یا صفائی کا خیال رکھ سکتے ہیں. باقی ہماری رسپانسبلٹی نہیں ہے. دیکھتے ہیں کہ یہاں پہ جو لوگ فروٹ وغیرہ خریدنے آئے ہیں ان سے موقف لیتے ہیں کہ وہ کیا کہتے ہیں. اچھا ناظرین, میرے ساتھ ایک خریدار موجود ہیں, آئیے ان سے پوچھتے ہیں کہ دکانداروں کا تو موقف ہم نے لیا ہے. انہوں نے بتایا کہ جی ہمارے ساتھ تو ناانصافی ہو رہی ہے, تو آئیے ان سے پوچھتے ہیں کہ یہ کیا کہتے ہیں. آپ نے نام بتایا؟ میرا نام طاہر محمود ہے. اچھا یہ آپ بتائیں کہ یہاں سے آپ چیزیں دیکھنا شاپنگ کر رہے ہیں یا فروٹ خرید رہے ہیں سبزیاں خرید رہے ہیں, کیا ان جو دکاندار ہیں ان سے مطمئن ہے؟ جی مطمئن. ریٹ جو لسٹ ہے اس کے حساب سے ہی دے دیں؟ یس. السلام علیکم. کیا کہیں گے یہاں پہ جو مارکیٹ ہے یہ جو آپ سبز منڈی ہے یہاں پہ صفائی کے بارے میں یا جو ریٹ وغیرہ ہے جو لوگ مطلب چیزیں آپ پرچیز کر رہے ہیں آپ جاری, کیا ریٹ ٹھیک ہے یا کوئی پرابلم تو نہیں ہے یہاں پہ؟ یہاں ریٹ وہ چیکنگ کرتے ہیں ہر ہفتے, یعنی کہ 2-3 افسر آتے ہیں جو چیکنگ کرتے ہیں. ریٹ کا کوئی پرابلم کوئی مسئلہ نہیں. صرف یہ پٹری کا میں ہے کہ ادھر کوئی سہولت نہیں ہے, ادھر گند پڑا ہوتا ہے اتنا زیادہ گندگی بہت. یہ کتنا عرصہ ہو گیا یہاں پہ جو گندگی کے ڈھیر ہیں بجا بجا کتنا عرصہ ہو گیا ان کو اٹھایا نہیں گیا؟ تقریباً 10-12 سال ہو گئے ہیں ادھر سے. 10-12 سال ہو گئے ہیں جب سے ادھر منڈی آئی ہوئی ہے تب سے ایسے گند پڑا ہوا ہے ادھر. اچھا یہ شیخ صاحب ہیں ایڈمنسٹریٹر ہیں جہاں پہ جو مارکیٹ کا سارا کنٹرول ہے ان کے بعد, ان سے آپ مطمئن ہیں سیٹسفائیڈ ہیں؟ جی وہ ادھر ہمارا خیال رکھتے ہیں, کہتے رہتے ہیں یہ گند جو ہے نا ادھر آگے پھینکے, ادھر اپنی صفائی رکھیں. یہاں جو نا آپ کا ہی فائدہ, آپ لوگوں کا ہی فائدہ ہے. جتنا بچ سکتے ہیں آپ گندگی سے بچیں, بیماریوں سے بچیں. مطلب پرائس کنٹرول ہے, جو چیزیں آ رہی ہیں جو سبزی پھل وغیرہ فروٹ وغیرہ آ رہا ہے وہ ٹھیک ہے؟ جی بالکل ٹھیک آ رہا ہے. میرا نام عبد الماجد ہے, میں جامعہ حنفیہ تعلیم اسلام سے میرا تعلق ہے. میں یہاں منڈی میں دیگر اشیاء خریدنے میں ہمیشہ آتا رہتا ہوں. لیکن ایک چیز یہاں دیکھنے میں یہ آتی ہے کہ یہاں صفائی ستھرائی کے حوالے سے کوئی نہیں ہے. کوڑا کرکٹ یہ سامنے پھینکا ہوا ہے. تو حکومت کو چاہیے کہ جب بھی مطلب ایک سے کوئی کمیٹی بنا دے یا ایسی کوئی ترتیب بنا دے جو ہمیشہ یہاں کی صفائی کا خیال رکھے. اچھا اندر ہم نے جو یہاں پہ ایڈمنسٹریٹر ہیں شیخ صاحب ہیں ان سے بات ہوئی ہے. انہوں نے کہا جی میں نے پرائس کنٹرول کا جو ہے سارا وہ سسٹم بڑا زبردست ہے, میں نے چیک اینڈ بیلنس رکھا ہوا ہے. آپ اپنے طور پہ خود تحقیق کر لینا, آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ بھائی ریٹ کس طرح ہو رہا ہے. آپ اپنے طور پہ کر لیں, آپ کو اندازہ ہو جائے گا جو ریٹ لکھی ہوتی ہے اس ریٹ پہ بیچتے ہیں یا اس ریٹ سے زیادہ بیچتے ہیں. اچھا جرم کے پیچھے کی ٹیم ہمارا نیوز کے ریفرنس سے توسط سے کچھ کہنا چاہیں, اعلیٰ حکام تک کوئی بات پہنچانا چاہے آپ نے؟ اعلیٰ حکام تک یہ پیغام پہنچانا چاہیں گے ہمارے صحافی ساتھی جس طرح آپ لوگ کوشش کر رہے ہیں ایک عام عمومی طور پہ آ کے ایسی جگہوں میں آ کے اپنے پیغام کو لوگوں کی بات کو آگے اعلیٰ حکام تک پہنچائیں گے. غریب آدمی وہ کسی اعلیٰ حکام کے ساتھ خود تو جا نہیں سکتا ہے,
لیکن آپ ان کی آواز بن کر ان تک پہنچاتے ہیں، اس میں ماشاءاللہ آپ کا اچھا کردار ہے. اللہ آپ کو اس عمل کو اللہ قبول فرمائے. نظر ہے کہ میرے ساتھ اور خریدار موجود ہیں، وہ بھی کچھ بتانا چاہ رہے ہیں. جی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. اچھا کیا کہیں گے یہاں جو آپ نے چیزیں ابھی آپ نے پرچیز کی ہیں ٹھیک ہے؟ بہت اچھی ہیں، بہت ریٹ کے حساب سے؟ ریٹ کے بہت اچھا ریٹ لگا ہے. اچھا پیچھے تو کہہ رہے ہیں کہ ریٹ نہیں ہے ٹھیک، وہ انہوں نے ریٹ لسٹ لگائی. کا ریٹ بہت آپ نے چیک کیا ریٹ؟ ہاں جی بالکل، چیز بھی دیکھیں نا بہت اچھی. چیز تو ٹھیک ہے، پیچھے تو انہوں نے چیز اچھی دی ہے، انہوں نے 5000 جرمانہ کر کے چلے گئے. نہیں یہ تو باہر مل رہا ہے، یہ 100 روپے میں، یہ 90 روپے میں اس نے دیا، بہت اچھا دیا. ریٹ لسٹ لگی نہیں ہے، آپ نے کہاں سے دیکھی؟ نہیں وہ دیا ہے نا، میں نے ابھی لیا ہے نا اس سے، اس لیے کہہ رہا ہوں. نہیں انہوں نے ریٹ لسٹ دکھائی ہے آپ کو؟ میں نے نہیں، اس نے ریٹ لسٹ تو نہیں دکھائی. تو آپ کا حق بنتا ہے نا، دیکھیں نا یہی تو چیز ہے نا کہ آپ نے اویئرنیس آنی چاہیے کہ آپ پہلے ریٹ چیک کریں اس کے بعد چیزیں پرچیز کریں. صحیح بات کہہ رہے ہیں آپ، ٹھیک کہہ رہے ہیں. یہاں پہ جو شہری ہیں جو پرچیز کرنے آئے ہیں، سیل کو فروٹ لینے آئے ہیں، ان سے بات کرتے ہیں، ان سے پوچھتے ہیں کہ کیا یہ جو چیزیں ہیں یہاں سے یہ مطمئن ہیں؟ یہ جو گندگی تو نظر آ رہا ہے سر آپ کو، تو یہ آئے دن کوئی نہ کوئی نیچے آ جاتا ہے اس پہ، تو یہ والا ہے بس یہی ایشو ہے. نہیں یہ تو ریلوے لائن کا ہے نا، چلیں اور ریلوے لائن کا تو اور ایشو ہے. یہ جو جہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ دیکھیں فروٹ ہے یا کچھ ہے، یہاں پہ یہ آپ سمجھتے ہیں کہ یہاں پہ جو معیار ہے اس کو بیلنس رکھا گیا ہے؟ فی الحال تو بیلنس ہی ہے، فی الحال ٹھیک ہی ہے. ریٹ وغیرہ جو ہیں جو انہوں نے ریٹ لسٹ دی ہوئی ہیں اس پہ ہے؟ ریٹ لسٹ پہ بیچ رہے ہیں فی الحال. جی جی بہت شکریہ. سے بات کی ہے، وہ کہتا ہے جی میں نے ریٹ لسٹ ہی نہیں چیک کی. وجہ کیا ہے؟ ان کو پتا ہے جو قیمتیں ہیں یہ تو آسمان سے باتیں کر رہی ہیں نا. آئیے ان سے پوچھتے ہیں ویسے انہوں نے جو چیزیں پرچیز کی ہیں، جو انہوں نے فروٹ یا سبزیاں خریدی ہیں، کیا وہ ٹھیک ہے؟ یہ انہوں نے ریٹ نہیں بتایا، نائب صاحب نے لسٹ نہیں پوچھا کہ یہ لسٹ لگی ہوئی یہ نہیں دیکھی ہے، میں نے غور ہی نہیں کیا. بس یہ پوچھا کہ یہ کس طرح آلو ہے، انہوں نے بولا یہ 200 روپے ہے، جو دوسرا آلو ہے وہ 150 روپے دڑی ہے. آپ کے خیال میں ریٹ ٹھیک ہے؟ یہ کچھ سمجھ نہیں آتی ہے کہ دیکھیں ابھی کل پیاز جو تھا وہ 280 روپے تھا، آج وہ 400 روپے بتا رہے. کچھ سمجھ نہیں آتی ہے، ایک دن کچھ ریٹ ہوتا ہے دوسرے کچھ ریٹ ہو جاتا ہے. تو آپ کا حق تو بنتا ہے نا کہ آپ چیک کریں کہ آخر کیا وجہ ہے، کیوں ریٹ آپ ہوا ہے. کر سکتے ہیں جس سے پوچھے وہ یہی ریٹ بتا دینا، پھر کیا کر سکتے ہیں. یہ مسئلہ نہیں ہے. مطلب اپنے طور پہ آپ نے چیک نہیں کیا؟ یہ نہیں چیک نہیں کیا میرے بات. ناظرین جرم کے پیچھے کی ٹیم لاہور واپسی کے لیے روانہ ہونے لگی ہے. ہم نے اپنے طور پہ کوشش کی، مقامی ساتھیوں کے مدد سے کوشش کی، تو یہ کریڈٹ تمام کریڈٹ جو ہے ہمارا نیوز کی جرم کے پیچھے کی ٹیم کو جاتا ہے. ناظرین آپ کے ارد گرد بھی کوئی ایسے جرائم پیشہ عناصر ہوں یا اس طرح کے کچھ مسائل ہوں، آپ کی ٹیلی ویژن اسکرین پہ ایک نمبر آ رہا ہے، اس پہ کال کیجئے. انشاءاللہ ہم بر وقت پہنچ کے اس مسائل کو، اس مسئلے کو حل کروائیں گے. اپنے میزبان سید شاہد بخاری کو جرم کی حدود سے اجازت دیجئے. اللہ نگہبان.